بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر 1.25 مرتبہ 40 دن میں پورا کیا جائے درود شریف تو کسی بہت مشکل بڑے ٹائٹ سی حاجت کے لیے بھی یوں کہیے کہ بڑی ٹائٹ سی حاجت کو بھی منوایا جا سکتا ہے۔ کل ہم نے اس سلسلے میں ذکر کیا تھا، لیکن ایک سوال یہاں ضروری طور پر، ویسے تو مختلف سوالات آ رہے ہیں لیکن ایک سوال جو لازمی طور پر آنا ہی تھا، شاید اس کو آنا ہی چاہیے تھا، ہم نے اس سوال کو آج تھوڑا سا موضوع بحث بنایا ہے اور اس کو لینے کا ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ جو دوسرے ایسے لوگ جن کو یہ خیال آیا ہو کہ ہم بھی کر لیں، ان لوگوں کو آسان ہو جائے۔ مختلف سوالات میں ایک بات یہ پیدا ہوئی، ایک بات یہ سامنے آئی کہ کس وقت کریں، کس وقت کریں۔ ویسے تو ہم نے پہلے جواب دیا تھا، جب آپ کو سہولت ہو جب کر لیں، جب سہولت ہو جب کر لیں۔ ایک سوال کیا گیا کہ عصر سے عشاء تک کر لیں، بالکل کر لیجئے، بالکل کر لیجئے، لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ یا تو عصر سے مغرب تک ختم ہو جائے یا مغرب سے عشاء تک ختم ہو جائے، یعنی بیچ میں اٹھنا نہ پڑے۔ جیسے بیچ میں نماز آ گئی ہے، اگر عصر سے عشاء تک ختم ہو رہا ہے تو بیچ میں مغرب آتی ہے، اور اگر مغرب کی بات شروع کرتے ہیں تو پھر بیچ میں ہو سکتا ہے آپ کا عشاء تک ختم نہ ہو اور بیچ میں پھر آپ کو عشاء کے لیے اٹھنا پڑے۔ حرج تو کچھ نہیں ہے، چلے گا ایسے بھی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنی یکسوئی میسر ہو کہ بیچ میں کچھ آپ کو کسی بھی عنوان پر اٹھنا نہ پڑے، ایک نشست میں آپ اس کو کر لیں۔ لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایک نشست میں اس کو کرنے کا تحمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم سے تو نہیں ہوگا جی، ہم سے تو نہیں ہوگا جی ایک نشست میں، ہم تو بڑے مصروف لوگ ہیں، ہم کیسے کریں گے، یوں اور یوں اور فلاں فلاں۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ سے نہیں ہوتا ہے تو اپنی سہولت کے ساتھ کر لیں۔ پھر آپ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، دیکھیے اگر مزہ لینا ہے تو ایک ساتھ پڑھیے، زیادہ مزہ لینا ہے تو ایک ساتھ پڑھیے، لیکن سب طرح کے لوگ ہیں، کم وقت والے لوگ بھی ہیں جن کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کم ہمت لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی جن کو عادت ہی نہیں ہے پڑھنے کی، ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے۔ تو آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنی سہولت کے ساتھ پڑھ لیں۔ 1000 صبح کو پڑھ لیا، 1000 دن میں کسی وقت پڑھ لیا، 1000 شام کو پڑھ لیا، ایسا بھی چلے گا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ زیادہ مزے کی بات تو وہی ہے، آپ ایک ہی ساتھ پڑھیں، لیکن اگر نہیں ہے آپ کے پاس اتنی فرصت، نہیں ہے آپ کا اتنا تحمل، نہیں ہے آپ کے لیے ممکن، آپ قسطوں میں پڑھیے، ایک دن کے نصاب کو قسطوں میں پورا کیجیے، تھوڑا اب، تھوڑا جب، تھوڑا تب، اس طرح سے آج کے نصاب کو پورا کر لیجیے۔ ایسے ہی جو کہا گیا ہے کہ درمیان میں ہم بات چیت کر سکتے ہیں، ہم ٹہل پہل کر سکتے ہیں، ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں، اگر زیادہ لطف لینا ہے تو بیٹھ کر یکسوئی سے پڑھیے، بیٹھ کر یکسوئی سے پڑھیے اگر زیادہ مزہ لینا ہے، اور نہیں ہو سک رہا ہے آپ کو تو ٹھیک ہے، پھر بعد نخواستہ جیسے آپ سے ہو سکتا ہے پھر ایسے پڑھیے۔ ایک دن میں 3125 مرتبہ پڑھنا کوئی بہت بڑا دیر طلب کام تو نہیں ہے، میرا خیال ہے آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا،
چلو ہو سکتا ہے آپ کو 1 گھنٹہ لگ جائے، تو 1 گھنٹہ نکال لیجئے، بستر پہ جا کر پڑھ لیجئے۔ دن میں نہیں نکال سکے آپ وقت، آپ کے پاس نہیں تھا وقت، آپ مصروف انسان ہیں، بستر پہ جا کر کر لیجئے۔ آپ کوئی دکان چلاتے ہیں، دکان پر کر لیجئے، کہ دکان پہ تو کسٹمرس آتے جاتے رہتے ہیں۔ جب آپ نے نیت ہی یہ کی ہے کہ ہم دوسرے اشغال اور دوسری مشغولیوں کے ساتھ کریں گے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو دکان پہ ہی پورے کر لیجئے، اس میں نیت کیجئے۔ دیکھو بات سن، آپ اچھے سے سمجھ لیجئے، سورت چاہے کچھ بھی ہو، آپ نے یکسوئی سے پڑھا، آپ نے 1 مجلس میں پڑھا، آپ نے 2 میں پڑھا، 3 میں پڑھا، 4 مجلسوں میں پڑھا، آپ نے دن بھر میں لگا کر پڑھا، آپ نے بستر پر پڑھا، آپ نے مصلی پر پڑھا، آپ نے کرسی پہ پڑھا، آپ نے وضو میں پڑھا، آپ حیض و نفاس کی حالت میں تھے، اس حالت میں پڑھا، آپ جس بھی حالت میں آپ پڑھ سکتے تھے آپ نے اس حالت میں پڑھا۔ یقین جانیے اللہ نے چاہا نفع سے خالی نہیں، انشاءاللہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ جیسے پڑھ سکتے ہو ایسے پڑھو، لیکن زیادہ مزہ لینا ہے تو یکسوئی کو اختیار کرو، اور بھی زیادہ مزہ لینا ہے تو پھر کھان پان پر دھیان رکھو، اور اس کا حقیقی مزہ لینا ہے تو اپنے فون پر خیال رکھو، اپنے فون پر دھیان رکھو۔ فون پر کیسے دھیان رکھیں؟ تو جملہ ہی پہلی بار سنا ہے ہم نے۔ فون پر دھیان کیسے رکھیں؟ کہ یہ فون لا یعنی کی کنجی ہے، لا یعنی کی کنجی ہے۔ اپنے فون پر اس طرح سے کنٹرول رکھو کہ اس سے کوئی بھی غیر مناسب چیز نہیں دیکھیں گے، نہ شیئر کریں گے، نہ اس کا حصہ بنیں گے، کوئی بھی خراب چیز کا حصہ نہیں بنیں گے کسی بھی طرح، نہ دیکھنے سے، نہ اپلوڈ کرنے سے، نہ شیئر کرنے سے، نہ لائک کرنے، کسی خراب، میں اچھی چیزوں کی بات نہیں کر رہا، اور اچھی چیزوں کی بھی شرط سنو، فون میں اچھی چیزیں دیکھنے کی بھی شرط سنو۔ آپ کہہ رہے ہیں میں تو 12 بجے رات کو دینی بیان سنا کرتا ہوں۔ محترم والا، رات کو 12 بجے دینی بیان سننے کے لیے کس نے کہا؟ اصل میں فون ایک بیماری بن گیا ہے، اور فون کے بغیر نہ نیند آتی ہے نہ نیند کھلتی ہے۔ بس اتنا فرق ہو گیا ہے کہ ہم نے فون کے زاویے کو بدل دیا ہے، پہلے ہم ڈرامے اور فلاں دیکھ رہے تھے، اب ہم بیان سن رہے ہیں، زاویہ انداز بدل دیا ہے، لیکن فون نہیں، فون کی بیماری نہیں چھوٹی۔ کیا اچھی بات ہوتی کہ اگر آپ کو نیند نہیں بھی آ رہی تھی، جلدی سونے کی خوبصورت عادت اگر نہیں بھی آپ کو مل سکی، آپ فون کو سائیڈ رکھے، یا تو درود شریف اپنی ورد زبان رکھتے، اور کیا خوبصورت بات تھی کہ آپ درود شریف ورد زبان رکھ کر آنکھیں بند کر کے یوں تصور میں درود شریف پڑھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نور آ رہا ہے اور میرے قلب میں داخل ہو رہا ہے، یا میں فلاں گھر کا فلاں شخص پریشان ہے، اس کے اندر وہ نور داخل ہو کر اس کی پریشانی دور ہو رہی ہے، میرا فلاں دوست پریشان ہے، اس کے اندر وہ نور مبارک آ رہا ہے اور اس کی پریشانی دور ہو رہی ہے۔ فون کے بجائے اگر یہ خوبصورت عادت کی جاتی، اب جتنی دیر میں بھی نیند آنی تھی، 10 منٹ، 5 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ، جب بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرتے ہو نا، تو سیکنڈوں میں نیند آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب آ گئی۔ شیطان کب چاہتا ہے کہ آپ مراقبے کرو؟ وہ تو کہتا ہے بیٹا جلدی سے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ لے، جلدی سے سو جاتا ہے کہ مراقبے کی نعمت سے محروم رہے۔ وہ آپ کو مراقبہ لیٹ کر کرنے ہی نہیں دے گا، دیکھ لینا آپ۔ وہ تو کہے گا جلدی سے سو جا تاکہ مراقبے کی نعمت سے محروم رہے، اور مراقبے کی فضیلت اور اس کی افادیت اور اس کا جو فیضان ہے، اس کا جو نور ہے، اس کی جو
اس کی جو برکتیں ہیں ان سے تاکہ محروم رہے، نعوذ باللہ۔ ورنہ تو پھر رات کو 12 بجے فون چلایا جا رہا ہے کہ دینی بیان سن رہا ہوں، نیند نہیں آ رہی ہے، صبح کب اٹھنا ہے؟ 12 بجے یا 13 بجے؟ جب رات کو سونا نہیں ہے تو صبح کو اٹھنے کا کیا سوال ہوتا ہے؟ اب کہاں گئی تہجد، کہاں گئی فجر، یہ سب بات ہی مت کیجیے، یہ تو بات ہی مت کیجیے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اور زیادہ مزہ لینا ہے عمل کا تو اپنی یکسوئی کو اختیار کیجئے، اور اس سے زیادہ مزہ لینا چاہتے ہیں اپنے کھان پان کا خیال کیجئے۔ فالتو فنڈ کی دعوتیں جیسی بھی آئیں، دعوتیں حرام آئیں حلال آئیں، کوئی پرواہ نہیں، بس وہ شخص ناراض ہو جائے گا۔ 1000 کلومیٹر سے صرف دعوت کھانے آ رہا ہے بندہ، 10 قدم مسجد جانا مشکل، 1000 کلومیٹر پر دعوت کھانا آسان، آج کا چلن۔ اور ہمارے یہاں یہ دعوت خور معاشرہ ہے ہمارا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ سارا معاشرہ دعوت خور لوگوں کا معاشرہ ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس مصیبت سے بچے ہوئے ہوں گے۔ دعوت چاہے مرے کی کھلاؤ، چاہے زندے کی کھلاؤ، حلال کی کھلاؤ، حرام کی کھلاؤ، بالکل سراسر جہاں شیطان کھلے عام ناچ رہا ہو چاہے وہاں کھلاؤ، لیکن دعوت کھلاؤ، دعوت نہیں چھوٹے گی۔ اس کے لیے چاہے نماز چھوٹے، چاہے روزہ چھوٹے، چاہے عورتوں کے پردے چھوٹیں، چاہے مطلب جو بھی کرنا پڑے، کوئی پرابلم نہیں ہے، دعوت کھلائیے، ہم آئیں گے۔ ایسا معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لوگ نمازیں چھوڑ کر دعوتیں کھانے جا رہے ہوتے ہیں، عورتیں اپنے حجاب کو گھر پر پھینک کر دعوت کھانے جا رہی ہوتی ہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہم اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں، ساری دنیا کی بات نہیں کر رہے۔ اگر اسی طرح کی حرام کی پرواہ نہ حلال کی پرواہ والی دعوتیں کھانی ہیں، پھر اعمال کے لطف نہیں آتے۔ جہاں چاہا وہاں کھایا، جہاں چاہا وہاں کھایا، جو چاہا وہ کھایا، پھر ان اذکار کے لطف نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں مزے، ایسی بات تو نہیں، آپ دروشی پڑھیں اور فائدے نہ ملیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو لاسٹ ٹائم یاد ہے، بھول نہ گئے ہوں اگر، میں ایک جگہ جایا کرتا تھا عشاء کے بعد، اب کئی بار اپنے معاملہ سے فارغ ہونے کے بعد میں کئی بار ایک جگہ جاتا تھا چائے پینے کے لیے۔ او بھائی، مفت کی چائے نہیں پیتا میں، پیسے والی چائے پینے جاتا تھا۔ میں مفت خورا نہیں ہوں الحمدللہ، مجھے مفت کے کھانے کی عادت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں مفت کی چائے پینے نہیں جاتا تھا۔ کبھی آپ سمجھ رہے ہو میں کسی دوست کے یہاں جاتا تھا روزانہ وہاں چائے پیتا، ایسی دوستی میں نے کہیں نہیں پالی الحمدللہ۔ ایسا نہیں ہے میرا معاملہ، اللہ کا شکر ہے، میں اس سب سے بہت الگ ہوں۔ ایک ایسی جگہ جاتا تھا جہاں پیسے دے کر چائے پی جاتی ہے۔ اب میں اس لیے زیادہ وضاحت نہیں کر رہا ہوں کہ وہ کہنے لگے صاحب آپ ہمارے لیے ایسی بات کیسے کہہ رہے ہیں۔ بھائی میں کسی کے لیے بھی نہیں کہہ رہا، ایک عام بات کہہ رہا ہوں۔ میں کہیں جاتا تھا، بس کہیں بھی جاتا تھا، کسی کو اس سے کیا مطلب ہے۔ اب ایک بڑے مخلص ساتھی نے مجھ سے جب یہ جانا کہ میں وہاں چائے پینے جاتا ہوں، ان مخلص ساتھی، دیکھو یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے بڑے مخلصانہ مجھ سے پوچھا آپ وہاں چائے پینے فلاں جگہ پہ آپ چائے پینے جاتے ہیں؟ میں ٹھیک ہے جاتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے وہ شخص نماز پڑھتا ہے جو چائے بناتا ہے؟ وہ شخص نماز پڑھتا ہے؟ میں نہیں بھائی، میرا حسن ظن تو یہی ہے کہ پڑھتا ہوگا۔ انہوں نے مجھے اتنی خوبصورت نصیحت کی جو مجھے سمجھ میں آئی بات، کہنے لگے کہ اگر آپ اس شخص کے ہاتھ کی چائے پئیں گے تو کیا آپ کی روحانیت اس سے متاثر نہیں ہوگی؟ واہ بھائی واہ، کتنی خوبصورت بات، جس کی طرف میرا دھیان نہیں گیا اس موقع پر، انہوں نے مجھے اس کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب نہیں جاتا میں نے وہاں جانا بند کر دیا۔
صورتحال کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو درود شریف کا لطف لینا ہے یا کسی بھی عمل کا، کسی بھی ذکر کا لطف لینا ہے، اپنے کھان پان پر دھیان دیجیے۔ جب بیٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں نا تو ان کے اکاؤنٹ کھلوا کر اور ان کے اکاؤنٹ میں ایک رقم ڈال دی جاتی ہے جتنی بھی اپنی گنجائش ہوتی ہے، اور جب تک وہ بچی بڑی ہوتی ہے تو وہ سود در سود در سود لگتے 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 وہ بہت اچھی اماؤنٹ بن جاتی ہے، اور اتنی اچھی اماؤنٹ بن جاتی ہے کہ اس سے بڑی زبردست والی خانہ خرابوں جیسی شادی ہوتی ہے۔ میں نے خانہ خراب لفظ کیوں کہا ہے؟ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجی بکھیرے، میں اس کو خانہ آباد تو نہیں کہہ سکتا نا، اس لیے میں برجستہ کہہ رہا ہوں خانہ خرابوں جیسی شادی ہوتی ہے، اور اس میں بھی جا رہا ہوں اور آپ بھی جا رہے ہیں اور فلاں بھی جا رہے ہیں اور فلاں بھی جا رہے ہیں، امیر صاحب بھی جا رہے ہیں، غریب صاحب بھی جا رہے ہیں، امام صاحب بھی جا رہے ہیں، مولانا صاحب بھی جا رہے ہیں، ہاں، بغیر اس تحقیق کے کہ یہ پیسہ جو اتنی دھوم دھام سے ایک عام سا انسان کر رہا ہے یہ آیا کہاں سے؟ کہیں یہ اس طرح کا سود در سود والا پیسہ تو نہیں ہے جس کو میں بھی کھا رہا ہوں؟ میں نے کہا نا دعوت خور معاشرہ، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بس پرواہ ہے تو اس بات کی آپ روٹھ نہ جائیں، بھئی فلاں آدمی دعوت لے کر آیا تھا یار، بڑی مشقت سے آیا تھا، گرمی میں آیا تھا، یوں تھا اوں تھا، یار وہ روٹھ جائے گا۔ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں ہماری کوئی شادی بیاہ چھوٹتا نہیں ہے، ہمارا کوئی جنازہ چھوٹتا نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ فرض نماز کا بھی یہی حال ہے کہ ہماری فرض نماز نہیں چھوٹتی؟ اگر درود شریف کا وہ لطف لینا چاہتے ہو جس لطف کی ہم بات کر رہے ہیں تو اپنے کھان پان پر دھیان دو، اپنی مجالس پر دھیان دو، جو چاہا وہ کھا لیا، جو ملا وہ اندر اتار لیا، نہیں۔ اگر آپ کو یکسوئی میسر نہیں ہے تو آپ ہر حالت میں درود شریف پڑھیں، یکسو ہیں تب بھی، نہیں ہیں تب بھی، لیکن اگر بہت مزہ لینا چاہتے ہو تو یکسوئی سے درود شریف پڑھو۔ اس کے بارے میں ہم بہت بار کہہ چکے ہیں کہ ہر وقت یکسوئی تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ والا جو نصاب ہم نے بتایا اس کو یکسوئی سے پڑھو اگر ہو سکتا ہے تو۔ کھان پان کا دھیان رکھو، بعض اوقات بعض حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات بعض حلال چیزوں سے بھی پرہیز کروایا جاتا ہے، وہ میں یہاں بیٹھ کر نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ پھر عملیات کی دنیا کی باتیں ہو گئیں، اور پھر وہ ہر آدمی سمجھے گا یہ تو بڑا مشکل بات بتا دیا۔ میں مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا، آپ کو تو آسان نسخے بتاتا ہوں، میں آسان طریقے بتاتا ہوں، تو ہر آدمی، ہم چاہتے ہیں اصل میں ہر آدمی کر لے، ہم چاہتے ہیں ہم ایسے طریقے سے بتائیں کہ ہر آدمی کر لے۔ جو مشکلات ہیں وہ تو پرسنل پر بتائی جاتی ہیں۔ پرسنل پر کیوں بتائی جاتی ہیں جی؟ پرسنل پر اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ جب پرسنلی ہم سے کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو ہم اس کی استعداد بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی استعداد کتنی، یہ کتنا جھیل سکتا ہے، تو اس کو پھر اسی حساب سے ڈیل کرنا ہوتا ہے کہ اس کی جتنی استعداد ہے اتنا اس کو، اس حساب سے اس کو سبق پڑھایا جائے۔ اب یہاں کیا، یہاں کم استعداد والے بھی دیکھ رہے ہیں، زیادہ استعداد والے بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں تو یہاں تو وہ بات بتاتے ہیں ہم جس کو ہر کس و ناقص کر سکے، ہر شخص کر سکے، کسی کو لگے ہی نہیں تو مشکل کام ہے، یہ تو مجھ سے نہیں ہونے کا۔ یہ درود شریف بتاتے بتاتے کہاں یہ ٹف چیزیں بتانے لگ گئے، اس لیے ہم یہاں بہت آسان چیزیں بتاتے ہیں۔ آپ کو یکسوئی میسر نہیں ہے، آپ یکسوئی کے بغیر کر لیں، لیکن یکسوئی سے اگر کر لیں گے تو مزہ کچھ اور ہوگا۔ بھائی آپ کی دعوتیں نہیں چھوٹتی، آپ دعوت چھوڑ نہیں سکتے۔ صاحب میں تو معاشرے کا بڑا معزز ترین انسان ہوں، میں معاشرے کی دعوتوں کو چھوڑ دوں گا تو معاشرہ میرا حقہ پانی گرا دے گا، مجھے تو دعوت کھانا فرض اور واجب ہو گیا ہے۔ اور کوئی بیچارہ پڑھا لکھا سا ہوگا کہیں گے دعوت کھانا سنت نہیں ہے کیا؟ دعوت قبول کرنا سنت نہیں ہے کیا؟ ہاں، یہی سنت یاد ہے، بس حلال کھانا سنت تھوڑی ہے، بس دعوت کھانا ہی سنت ہے۔ یہ بڑے مسئلے ہیں بھائی، بڑے مسئلے ہیں۔ کل ملا کر یہ ہے کہ اگر ان اعمال کا لطف لینا ہے تو جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایسے کرو، رات کو دیر تک جاگنا بند کرو۔ میں بتاؤں آپ کو سب سے بڑھیا بات، آپ نے 500 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ لیا، اس کے بعد یا تو سونے سے پہلے پڑھو یا پھر تہجد میں پڑھو، یہ سب سے مست ٹائم ہے، سب سے مست ٹائم۔
تہجد میں نہیں پڑھ سکتے فجر کے بعد پڑھ لو، اور ان وقتوں میں نہیں پڑھ سکتے تو اب آپ کو اختیار ہے جو وقت آپ کو سہولت کا اس میں پڑھو، ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا کرو اپنی حاجات کے لیے روزانہ مستقل، اگر 1 گھنٹہ پڑھنے میں لگا رہے ہو تو ذرا 2 4 5 7 10 منٹ ذرا دعا میں بھی لگاؤ. سمجھے بات کو؟ میں سمجھا پایا اپنی بات؟ اچھا، کھانے پینے میں ایک چیز اور ہے، میں بتا دوں آپ کو. کھان پان میں ایک چیز اور ہے، باہر کی چیزیں منگانے کا بڑا شوق ہے آج کل خواتین میں، بڑا ہوتا ہے. وہ کیا کیا کھاتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے ان کا، برگر اور وہ چاؤمین اور ارے یار کیا کیا ہوتا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ناموں کا، وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ کھاتے ہیں وہ، ہے نا. یہ جو باہر کی بیماریاں دیکھو، یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور روحانیت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. یہ چیزیں روحانیت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. باہر کی چیزیں جہاں تک ہو سکتا ہے ان سے پرہیز کرو، جہاں تک. ہاں جب مجبوری ہوتی ہے کبھی کہ اب تو چاؤمین کھائے کو پورے 40 دن ہو گئے، اب تو معدہ بھی خراب ہو گیا ہے، چاؤمین کے بغیر تو اب کچھ اچھا لگ ہی نہیں رہا ہے، اور اب تو کھانا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی، اب آپ نے اپنی فطرت کا حصہ اس کو بنا لیا ہے تو کیا کر سکتے ہیں. لیکن اگر عمل کا مزہ لینا ہے تو باہر کی چیزوں سے جس حد تک ہو سکتا ہے اس حد تک بچو. 100% نہ آپ بچ سکتے ہیں نہ میں بچ سکتا ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک تو بچ جاؤ. جہاں بچ سکتے تھے وہاں بھی نہیں بچے، اور جہاں نہیں بچ سکتے تھے وہاں تو بچے ہی نہیں. اس طرح کرو. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں. یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے. جزاکم اللہ. جو لوگ اس عمل کو کریں گے مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں گے اور ساری امت کو دعا میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.